جو جملے آپ زندگی میں جتنا زیادہ بولتے تھے مرتے وقت وہی زبان پہ جاری ہوگا. ایک بزرگ نے لکھا کہ ایک بڈھا مر رہا تھا, اس نے زندگی میں کبھی کلمہ نہیں پڑھا, اچھی بات نہیں کی, وہ لیمو کا کاروبار کرتا تھا, کہ 2 روپے کا لیمو, 4 روپے کا لیمو, 2 روپے کا لیمو, 4 روپے. وہ یہی مرتے وقت سکرات میں کہہ رہا ہے. اس کو لوگ کلمے کی تلقین کرتے ہیں, کلمہ نہیں آیا. فقی ابواللہ سمرقندی لکھتے ہیں, ایک مر رہا تھا, مرنے والا مرتے مرتے کہہ رہا تھا حمام والی کتنی اچھی تھی, حمام والی کتنی اچھی, حمام والی کتنی اچھی, مرتے مرتے حمام والی کتنی. لوگ حیران تھے, یہ کیا قصہ ہے بھائی حمام کا؟ یہ آسان نہیں ہے. دنیا میں بات سمجھ سمجھ کے کرو, محتاط کرو, سوچ سوچ کے کرو. مرتے وقت وہی زبان پہ آئے گا بھائی, وہی آئے گا زبان پہ جو زیادہ بولتے ہو. آدمی کو جب بے ہوش کرتے نا, بے ہوش کرتے, کبھی تجربہ کر کے دیکھ, بے ہوشی کے وقت انسان جو سوچتا ہے وہی بولتا ہے. بے ہوش کرنے سے پہلے جو زبان پر آتا ہے وہی بولتے بولتے وہ ہوش میں آتا ہے. یہی تو بات ہے, جو کرتے ہوئے سو گے وہی کرتے ہوئے اٹھو گے, جو کرتے ہوئے مرو گے وہی کرتے ہوئے اٹھو گے. اس لیے اچھی اچھی باتیں کیا کرو تاکہ قبر سے اٹھو تو کلمہ پڑھتے اٹھو, درود پڑھتے اٹھو, ذکر رسول کرتے اٹھو, ذکر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے اٹھو. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے. بھائیو کسی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑتا, لیکن اللہ کی پکڑ سخت ہے. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اچھی بات کرو, غیبتیں نہ کرو, چگلیاں نہ کرو, کسی کی برائی نہ کرو, ورنہ مرتے وقت تو کسی کی برائی زبان پہ آئے گی تو کیا ہوگا. تو ایک شخص فقی نے لکھا ہے, فقی بڑے آدمی ہیں, انہوں نے لکھا تقریباً آج سے میری اپنی معلومات کے مطابق 1200 سال یا 1100 سال پہلے کے بزرگ فقی ابواللہ سمرقندی رحمۃ اللہ, 3-4 صدی کے یہ بزرگ ہیں, بڑے آدمی. فقہ حنفی کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ فقی ابواللہ سمرقندی کا ذکر نہ ہے. اتنا بڑا فقی ہے, اور جتنا بڑا فقی ہے اتنا ہی بڑا محدث ہے, جتنا بڑا محدث ہے اتنا ہی بڑا صوفی ہے. اس لیے فقی سے مجھے بہت پیار. میں اکثر فقی کی کتابوں کو بطور وظیفہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, اور فقی کی کتابوں نے مجھے بہت فائدہ پہنچا. بڑے آدمی, بہت بڑے بزرگ, مجھے فقی کی کتاب جہاں سے مل جاتی میں اس کو اٹھا لیتا ہوں. بڑی چاشنی ہے فقی کی کتاب. امام غزالی, امام رازی, شیخ شہاب الدین عمر سہروردی, یہ لوگ ان سے حوالے لیتے ہیں. یہ فقی وہ آدمی ہے. فقی لکھتے ہیں کہ ایک آدمی مر رہا تھا تو کہہ رہا تھا حمام والی کتنی اچھی. یہ جو لڑکے چھوکرے بیٹھتے ہیں نا, تو بیٹھتے وقت یہ گناہ کا تذکرہ کرتے ہیں. کچھ مرد لوگ بھی گناہ کا تذکرہ کرتے ہیں پوری زندگی. کہہ کہ ارے یار میں جب ایسا تھا تو وہ ایسا تھا, اس سے یہ لڑ گیا تھا, اس سے وہ ہو گیا تھا, اس کے ساتھ وہ گناہ کیا تھا, اس کے ساتھ. یہ فخریہ کہتے ہیں. مرو گے تو کیا ہوگا ذرا سوچو, غور کیجئے. مرتے وقت کلمہ نہیں آ رہا ہے, سب کہہ رہے کلمہ پڑھو بھائی, تو کہتا ہے وہ حمام والی کتنی اچھی وہی, اور حمام والی کتنی اچھی تھی یہی کہتے کہتے مر گیا. تو لوگوں کو فکر ہوئی کہ بھائی یہ معمہ کیا ہے حمام والی کا. تو اس وقت اس کے دوستوں سے کہا کہ قسم دے کر کہتے ہیں کہ لوگوں کو عبرت ہو ذرا یہ حمام والی کا مسئلہ کیا ہے. تو کہا بات یہ ہے کہ ایک عورت تھی, بہت خوبصورت تھی, اس کو حمام میں جانے کی مسافر تھی, وہ اس کو حمام میں جانے کی ضرورت تھی. تو وہ پوچھتے پوچھتے اس کے پاس آ گئی کہ حمام کدھر ہے. بھئی آدمی مسافر ہوتا ہے تو استنجا وغیرہ کی حاجت تو لگی جاتی ہے, تو ضرورت پیش ہی آتی, تو حمام کدھر ہے. تو اس نے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے کہا حمام ادھر ہے, اور اپنے کمرے میں گھسا لیا اور دروازہ بند کر لیا. وہ بہت خوبصورت تھی. دروازہ بند کر کے کہا دیکھو یہ حمام تو یہاں نہیں ہے, لیکن میں تمہارے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں. وہ عورت ہوشیار تھی. زنا کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں, میں زیادہ تو کچھ کہوں گا نہیں, لیکن غریب نواز کی محفل ہے تو میں ان کے ملفوظات سے غریب نواز فرماتے ہیں کہ جو زنا کرتا ہے اور زنا کے بعد غسل کرتا ہے, تو جتنے غسل کے زنا کے بعد قطرے ٹپکتے ہیں, ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. کتنے قطرے ٹپکتے ہیں اندازہ کرو غسل میں, اور ہر قطرے, یہ زانی کا عذاب ہے, ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کا گناہ.
اور جتنے قطرے ٹپکتے ہیں اتنے ہی شیاطین پیدا ہوتے ہیں، اور وہ شیاطین قیامت تک آوارہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، وہ پاپ کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے۔ ان سارے شیطانوں کا پاپ کا عذاب اس کے سر ڈالا جائے گا جس کے زنا کی غسل کی وجہ سے وہ شیاطین پیدا ہوئے تھے۔ کیا بات؟ صوفیہ فرماتے ہیں جو زنا کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، اگر توبہ کر لے تب تو معاف ہو گیا، لیکن اگر زنا کریا اور توبہ نہیں کیا، اللہ اس کی نسلوں میں عیبی اولاد پیدا کرتا ہے، لنگڑی، لولی، اندھی، تاکہ اس کے صدمے سے وہ ہمیشہ غمگین رہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن کے گھر میں عیبی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ سبھی زانی، ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ سزا کے طور پہ عیبی اولاد دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اللہ امتحان اور آزمائش کے طور پہ دیتا ہے، تو وہ چند لوگ ہیں، 2% 3% لوگ، ان کو الگ نکال دیں۔ جیسے لوگ بیمار پڑتے ہیں بطور سزا، ایوب علیہ السلام بیمار پڑے درجات کی بلندی کے لیے، امتحان اور آزمائش کے لیے، تو سب کو ایک ساتھ نہیں تولا جا سکتا۔ اور اللہ جن کو امتحان اور آزمائش کے طور پہ عیبی اولاد دیتا ہے وہ صبر کرتے ہیں، تو اللہ اس صبر پر ان کو نواز بھی دیتا ہے۔ کسی کو اس صبر پر کبھی ولی بنا دیتا ہے، مالدار بنا دیتا ہے، خوشحال بنا، جو چاہتا عطا کرتا ہے۔ یہ زنا کی سزا ہے۔ بہرحال تو بات دور سے دور نہ نکل جائے، ٹائم بھی مختصر ہے، 10 بجے ختم بھی کرنا ہے۔ تو وہ حمام کے نام پہ گھسا لیا اور کہا میں تیرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہوں۔ تو عورت ہوشیار تھی، بہت ہوشیار تھی وہ۔ کچھ عورتیں بہت ہوشیار ہوتی ہیں اور ان کی ہوشیاری ان کو کام آ جاتی۔ اس نے کہا یہ تو مجھے بھی پسند ہے، جس بدکاری کی تو دعوت دے رہا ہے یہ مجھے بھی پسند ہے، لیکن مجھے بھوک لگی ہے۔ بھوکے پیٹ حرام کاری کرنے سے کیا فائدہ ملے گا؟ پہلے کھاتے ہیں، ایک کام کر، حلوہ پراٹھا لے کر آ، ہم پہلے مل کے اس کو کھائیں گے، پھر خوب شان سے بدکاری کریں گے اور مزے اڑائیں گے۔ بھوکے پیٹ مزہ نہیں آئے گا۔ یہ تو سوچنے گا یہ تو مجھ سے بڑی بدکارہ نکلی۔ اس نے سوچا کہ جب یہ ایک جملے میں راضی ہو گئی تو یہ حلوہ اور پوری لانے کے لیے، حلوہ پراٹھا پوری لانے کے لیے چلا گیا۔ ادھر یہ گیا اور یہ اپنا دامن بچا کر کے نکل کے چلی گئی۔ اب اس پر وہ اس کے حسن کا اتنا طلسم تھا، یعنی جادو تھا، کہ یہ جہاں بیٹھتا تھا دوستوں میں کہتا تھا یار وہ حمام والی کتنی اچھی تھی، کیا خوبصورت تھی، کتنی اچھی، کیا خوبصورت تھی، کتنی اچھی، کیا، بس یہ کرتا رہتا۔ مرتے وقت بھی یہی کرتا۔ جو زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں نا، مرتے وقت تو ان کی نظر میں رسول اللہ کا جمال نہیں آئے گا، وہی ننگے زنا کے مناظر پھر رہے ہوں گے، وہ مر رہے ہوں گے۔ بہت نقصان ہے، گناہ کا نقصان بہت ہے۔ یہ مت سوچو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو کوئی نہیں دیکھ رہے، اینڈ بہت خراب ہے، گناہ کا اینڈ بہت خراب ہے، گناہ کا اینڈ بہت دردناک ہے۔ موبائل کا مس یوز کرنے والوں، موت کے وقت کے لمحات کو سوچو۔ ارے موت کے وقت تو بھیڑیا بھی سدھر جاتا ہے، موت کے وقت تو کتے کو بھی جب اپنی اوقات یاد آتی ہے۔ موت کیا ہے؟ فرعون بھی ڈوبتے ڈوبتے بولا آمنا برب العالمین، میں رب العالمین پر ایمان لایا۔ اللہ نے کہا قبول نہیں، اس لیے کہ پوری زندگی گندگی کرتا رہا، انا ربکم الاعلی کی صدائیں بلند کرتا رہا، پاپ کرتا رہا، اور جب اللہ نے تجھے موت کا منظر دکھایا، اپنی اوقات یاد آئی، تو کہتا ہے ایمان۔ اللہ نے اس وقت ایمان بھی قبول نہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے تو پھر مقام بھی آتا ہے کہ اللہ ایمان بھی قبول، جاؤ تیری توبہ بھی قبول نہیں، تیرا ایمان بھی قبول۔ اس لیے نوجوانوں سے کہتا ہوں موت یاد رکھو۔ گندی فلمیں دیکھنے سے پہلے سوچو کہ میں مروں گا تو یہ منظر گھومیں گے تو کہ میں جہنم کا ایندھن نہ بنوں گا۔ کوئی جملہ کہنے سے پہلے یہ گندی گندی غزلیں، گندے گندے گانے جو گاتے ہو، اللہ نہ کرے اگر زبان پہ گانا آ گیا تو، گندی غزل آ گئی تو، کلمات کفر آ گئے تو،